قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج خدا کے کلام میں سے ہم شاگردیت، اس کے عمومی مفہوم، اہمیت اور اقسام کی بابت سیکھیں گے۔ جنرل انڈرسٹینڈنگ، امپورٹنس اینڈ ٹائپس آف ڈسائپلشپ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ شاگردیت کی عمومی تفہیم کیا ہے۔ واٹ از دا جنرل انڈرسٹینڈنگ آف ڈسائپلشپ؟ عام طور پہ ہم شاگردیت سے کیا مراد لیتے ہیں، کیا باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں جب ہم لفظ شاگرد یا شاگردیت استعمال کرتے ہیں؟ شاگرد کا جب ہم لفظ سنتے ہیں، بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی استاد سے یا کسی ماہر کاریگر سے، ایکسپرٹ سے سیکھتا ہے، تعلیم یا تربیت پاتا ہے۔ He gets teaching or training۔ یہ جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری شاگرد کے بارے میں۔ اور شاگردیت کیا ہے؟ شاگرد ہونے کی حالت کو شاگردیت کہتے ہیں۔ The condition or situation of being a disciple is called discipleship۔ میں شاگرد ہوں، لیکن جس حالت میں، جس سچویشن میں، جس پوزیشن میں ہوں، اسے شاگردیت یا ڈسائپلشپ کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ What is the importance of discipleship؟ خداوند یسوع نے شاگرد بنائے، وہ اپنے لیے فوج اکٹھی کرنے نہیں آیا تھا، وہ اپنے لیے کوئی بڑی کمپنی اکٹھی کرنے نہیں آیا تھا، وہ اپنا فین کلب یا اپنے سبسکرائبرز یا اپنے لیے لائک کرنے والے لوگ اکٹھے کرنے نہیں آیا تھا۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ ہم پیج بنا لیں، ہم کوئی اکاؤنٹ کھول لیں، ہم کوئی چینل بنا لیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں لائک کریں، ہمیں سبسکرائب کریں اور ہمارا پیج فالو کریں، ہمارے بارے میں دیکھیں اور جانیں اور سنیں، ہماری فین فالوئنگ ہو جائے، لوگ ہمیں پسند کرنا شروع کریں، ہمارے لیے نعرے مارنے والے لوگ ہوں، ہمارے پیچھے چلنے والے لوگ ہوں، ہماری پارٹی بن جائے، ہماری کمپنی بن جائے، ہمارا گروپ بن جائے، میری فوج کھڑی ہو جائے۔ خداوند یسوع مسیح ایسے کسی ارادے سے نہیں آیا تھا اس دنیا میں، اس نے زمینی زندگی میں شاگرد بنائے۔ یوحنا کی انجیل کا 4 باب 1 آیت۔ فریسی کہتے تھے یہ یوحنا سے زیادہ شاگرد کر رہا ہے۔ خداوند کو بھی پتا تھا کہ لوگ دوسروں کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے آ رہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے۔ اس کی تعلیم اور اس کا انداز اور اس کی زندگی اور اس کے کام، اس کی خوبیاں، اس کی قدرتیں دوسروں سے الگ ہیں۔ لوگ اس کے شاگرد بنتے تھے۔ فین فالوئنگ تھی، پیچھے چلنے والے بھی تھے، پسند کرنے والے بھی تھے، نعرے مارنے والے بھی تھے، لیکن یسوع شاگرد بنانے آیا۔ وہ شاگرد بناتا ہے، اس نے شاگرد بنائے۔ یہ اہمیت ہے شاگردیت کی اور شاگرد بننے کی کہ یسوع شاگرد بناتا ہے۔ اس نے شاگرد بنائے اور مسیح کے شاگرد ہی مسیحی کہلوائے۔ اعمال کی کتاب 11 باب اور 26 آیت ہے کہ انطاکیہ میں سب سے پہلے مسیح کے شاگردوں کو مسیحی کہا گیا۔ شاگردوں کو مسیحی کہا، نام لینے والوں کو نہیں، پسند کرنے والوں کو نہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرنے والوں کو نہیں، بلکہ انہیں مسیحی کہا گیا جو اس کے شاگرد تھے۔ اس لیے شاگرد ہونے کی حالت میں رہنا، شاگرد بن کے رہنا یہ ضروری ہے، کیونکہ یسوع شاگرد بناتا ہے اور وہ شاگرد بنانے آیا تھا، اور اسی کے شاگردوں کو مسیحی کہا گیا۔ اگر میں اور آپ مسیحی کہلواتے ہیں، اگر ہم مسیحی کہلوانا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم شاگرد بنیں، ہم شاگردیت اپنائیں، ہم ڈسائپلز ہوں اور ڈسائپلشپ اون کریں۔ اتنا اہم ہے
کہ جو شاگرد نہیں وہ مسیحی نہیں ہے۔ کلیسیا شاگردوں کی جماعت ہے۔ اعمال باب نمبر 6 اور آیت نمبر 2 میں کلیسیا کے لیے شاگردوں کی جماعت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ دی کانگریگیشن آف ڈسائپلز، وہ جنہوں نے مسیح سے سیکھا، مسیح کے قریب رہے، مسیح سے تربیت پائی، ان کی جماعت کو کلیسیا کہا گیا۔ اگر ہم خداوند کی جماعت، اگر ہم خداوند کی دلہن، اگر ہم خداوند کی ہیکل، اگر ہم خداوند کا بدن، اگر ہم خداوند کے لوگ کہلوانا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں شاگردیت اپنانی ہوگی، ہمیں شاگرد بننا ہوگا، اور شاگرد بننے کی حالت جو شاگردیت کہلاتی ہے، اس حالت میں زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ اہمیت ہے۔ دس از دا امپورٹنس اور سگنیفیکینس آف ڈسائپلشپ۔ اگر آپ شاگرد نہیں ہیں تو آپ شاگردوں کی جماعت کا حصہ نہیں ہیں، اور اگر آپ شاگردوں کی جماعت کا حصہ نہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کلیسیا کا حصہ نہیں۔ کلیسیا خداوند کا بدن ہے، کلیسیا خداوند کی ہیکل ہے، کلیسیا خداوند کی دلہن ہے۔ اور یسوع کی خواہش ہے کہ لوگ ہمیں اس کے شاگردوں کے طور پر جانیں۔ یسوع نے یہ نہیں چاہا کبھی بھی کہ وہ کہیں یہ یسوع کے سپاہی ہیں، یہ یسوع کے سورما ہیں۔ یسوع نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ لوگ تمہیں بڑے بڑے عہدوں کے نام سے یاد رکھیں کہ اس کا یہ والا ٹائٹل ہے۔ میں کسی عہدے کا نام نہیں لے رہا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ خداوند یسوع نے یہ نہیں چاہا کہ ہم ٹائٹلز یا پوزیشنز کے حساب سے جانے جائیں، پہچانے جائیں۔ یسوع کی خواہش یہ تھی کہ لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو، that they may know that you are my disciples۔ یوحنا کی انجیل 13واں باب ہے، 34ویں اور 35ویں آیات۔ خداوند یسوع نے کہا اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہ اہمیت ہے، اور خداوند یسوع نے ہی شاگرد بنانے کا حکم دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے لیے بڑے بڑے بلڈنگز بنا کر تو چرچ بنانا، ادارے بنانا، تم میرے نام سے بڑی بڑی صلیبیں کھڑی کر دینا، بلکہ اس نے کہا کہ میرے لیے تم قوموں کو شاگرد بناؤ۔ خداوند یسوع مسیح نے جو کام اپنی زمینی زندگی میں شروع کیا شاگرد بنا کر، اس نے حکم بھی یہ دیا کہ تم قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تم میرے شاگرد ہو، یہ میں چاہتا ہوں دنیا جانے، اور تم آگے سے شاگرد بنانا۔ ہم پہچانے جائیں مسیح کے شاگرد کے طور پر، ہم جانے جائیں، ہماری پہچان ہی یہ ہو کہ یہ لوگ مسیح کے شاگرد ہیں۔ اتنی اہمیت ہے شاگردیت کی، ڈسائپلشپ کی، اتنا اہم ہے شاگرد ہونا اور شاگرد بننا اور پھر شاگرد بنانا، اتنا اہم ہے۔ یہ خداوند کی خواہش ہے، خداوند کا دل اس بات میں ہے کہ اس کے لیے بڑے بڑے عہدے دار نہیں، بڑی پوزیشنز اور اختیار والے نہیں، شاگرد بنائے جائیں، اور ہم پہچانے ہی اس بات سے جائیں کہ ہم اس کے شاگرد ہیں۔ سو یہ اہمیت اب ہم پہ واضح ہو گئی کہ خداوند کی خواہش ہے یہ ہم بھی شاگرد بنیں، شاگردیت میں رہیں اور دوسروں کو بھی شاگرد بنائیں۔ بائبل میں کئی قسم کے شاگردوں کا ذکر ہے۔ There are different types of disciples mentioned in the Bible۔ کچھ اس پہ غور کرتے ہیں کہ بائبل میں کتنی قسم کے شاگردوں کا ذکر ہے۔ خدا کے شاگرد، یسایہ باب نمبر 8 آیت نمبر 16، شہادت نامہ بند کر دو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو۔ یہ خداوند کی طرف سے کلام ہے کہ میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو۔
خداوند نے کہا کہ جو میری تعلیم پاتے ہیں، جو مجھ سے سیکھتے ہیں، جو میرے کلام پر توجہ کرتے ہیں، جو میری باتوں پر دھیان لگاتے ہیں، یہ میرے شاگرد ہیں۔ سو پہلی قسم شاگردوں کی جن کا بائبل میں ذکر ہے وہ ہیں خدا کے شاگرد، خدا سے سیکھتے ہیں، خدا کو فالو کرتے ہیں۔ موسیٰ کے شاگردوں کا ذکر ہے یوحنا باب نمبر 9 اور آیت نمبر 28 میں۔ وہ اسے برا بھلا کہہ کر کہنے لگے کہ تو ہی اس کا شاگرد ہے، ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں۔ فریسی، یہودی قوم کے سربراہ، لیڈرز، قائدین، وہ خود کو موسیٰ کے شاگرد کہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شریعت موسیٰ کے ذریعے پائی ہے، موسیٰ نے ہمیں سمجھایا ہمارے بزرگوں کو، اور پھر ان سے سینہ بسینہ تعلیم ہم تک پہنچی ہے شریعت کی، خدا کے احکام ماننے کی، تو وہ خود کو موسیٰ کے شاگرد کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے آسمان کی بادشاہی کے شاگرد۔ متی کی انجیل باب نمبر 13 اور آیت نمبر 52 میں ان کا ذکر ہے۔ کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں۔ اس نے ان سے کہا اس لیے ہر فقیہ جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ فقیہ، اسکرائبز، جو شریعت اور نبیوں کے صحیفے، مقدس کتابیں لکھتے، نقل کرتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں ان کی۔ They are the experts of the law. They are the copiers. ہاتھ سے کتابیں لکھتے، ان کی نقل بناتے، نسخے بناتے، لوگوں کو دیتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں۔ وہ خدا کے کلام، شریعت اور نبیوں کے صحیفوں سے واقف ہیں، ان میں مہارت رکھتے ہیں، ان کی سمجھ ہے انہیں۔ خداوند یسوع نے ان کے لیے کہا ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی کے شاگرد بنے ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد، مرکز 2 باب اور 18ویں آیت۔ اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزے سے تھے۔ یوحنا بہت سارے شاگرد کرتا تھا، لوگ اس کے پیچھے چلے کیونکہ اس نے تعلیم دینا شروع کی کہ ڈرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی، اپنے گناہوں سے پھرو اور معافی کے لیے بپتسمہ لو۔ لوگ اس کے پیچھے ہو لیے، لوگوں نے تعلیم پانا شروع کیا، لوگ اس کے شاگرد بن گئے۔ اور پھر وہ اپنے شاگردوں سے کہتا ہے، مسیح خداوند کی طرف اشارہ کر کے، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ایک شاگردوں کی جماعت ہمیں نظر آتی ہے جو یوحنا بپتسمہ دینے والے سے تعلیم اور تربیت پاتے ہیں۔ پھر فریسیوں کے شاگرد ہیں، ڈسائپلز آف فیریسیز۔ مرکز کی انجیل کے 2 باب میں اسی آیت میں 18ویں آیت میں ان کا ذکر ہے۔ انہوں نے آ کر اس سے کہا، یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ فریسیوں کے بھی شاگرد تھے۔ یہ ایک فرقہ ہے، ڈینامینیشن ہے یہودیوں میں، ایک گروہ ہے جو خود کو فریسی کہتے تھے اور یہ بڑے کٹر مذہبی خیالات کے حامل تھے۔ یہ گروہ، ایک فرقہ، ایک جماعت تھی جنہوں نے قوانین بڑے سخت بنا لیے تھے، اپنی طرف سے تشریح کر کے، اپنی انٹرپریٹیشن کے ذریعے انہوں نے خدا کے کلام کے حکموں کو سخت بنا دیا تھا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اتنے کٹر تھے، ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے تھے، حالانکہ خدا نے 1 بار، سال میں 1 بار روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہ ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے تھے۔ دوسروں کو ناپاک، نجس، ناراست، گناہگار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو راست باز سمجھتے تھے۔ یہ آگے شاگرد بناتے تھے، لوگ ان سے تعلیم پاتے، فریسی اور شاگرد بنا کر انہیں بھی فریسی بنا لیتے تھے۔ یہ بھی ایک جماعت تھی جو خداوند یسوع مسیح کے زمینی زمانے میں اس ملک میں، اس سلطنت میں موجود تھی۔ گملییل کے شاگرد، اعمال باب نمبر 22 اور 3 آیت،
اور ساؤل جو بعد میں پولوس ہو گیا، وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں فریسی تھا، جنونی تھا اور گملییل کا شاگرد تھا۔ گملییل اپنے زمانے کا سب سے نامور معتبر یہودی عالم سمجھا جاتا تھا، اتنا بڑا نام تھا، اور پولوس کہتا میں اس کا شاگرد ہوں جو فریسیوں میں بھی سب سے بلند مقام رکھتا ہے، میں اس کا شاگرد ہوں۔ یعنی فریسیوں کے شاگرد ہوتے تھے، تو آگے گملییل کے شاگردوں کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے، اور پھر مسیح کے شاگردوں کا اکثر ذکر ہے نئے عہد نامے میں۔ یہی شاگرد مسیحی کہلوائے، یہی شاگردوں کی جماعت کلیسیا بنی، اور انہی شاگردوں کو یسوع نے حکم دیا کہ تم آگے اور لوگوں کو شاگرد بناؤ۔ بائبل میں کئی قسم کے شاگردوں کا ذکر موجود ہے، صرف یسوع مسیح کے شاگردوں کا ذکر نہیں، اور بھی بہت سے لوگوں کے شاگردوں یا شاگردوں کی جماعتوں کا ذکر ملتا ہے ہمیں کس کے شاگرد بننا ہے؟ اب یہ سوال ہے، whose disciples we are to be؟ ہم کس کے شاگرد کہلوائیں، ہم کس کے شاگرد بنیں، ہمیں چوز کرنا ہے۔ ان سب میں سے جن کا بائبل میں ذکر ہے، ہمیں چوز کرنا ہم کس کے شاگرد بنیں گے۔ ہم خدا کے شاگرد بنیں۔ جب خدا کہتے ہیں تو اس میں باپ اور بیٹا اور روح القدس تینوں اقانیم، all three persons of Godhead شامل ہیں۔ خدا سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خروج میں پہلے دیکھتے ہیں باب نمبر 4 میں 12ویں اور 15ویں آیات۔ سو اب تو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے۔ اور 15ویں آیت میں سو تو اسے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا، اور میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تم کو سکھاتا رہوں گا۔ خدا آفر کرتا ہے کہ میں تمہیں سکھاتا رہوں گا۔ ہمیں خدا کے شاگرد بننا ہے، ہمیں فریسیوں کے شاگرد نہیں بننا، ہمیں کسی انسان کے شاگرد نہیں بننا۔ ہماری ترجیح، ہماری پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے خدا کے شاگرد بننا ہے۔ خدا میں باپ اور بیٹا اور روح القدس شامل ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ روح القدس تمہیں سکھائے گا۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 اور 26ویں آیت۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ ہمیں خدا کے شاگرد بننا ہے، ہمیں خدا سے سیکھنا ہے، خدا سے تربیت پانی ہے، خدا کے شاگرد کہلوانا ہے۔ اور پھر کہوں کہ جب خدا کہتے ہیں تو اس میں باپ اور بیٹا روح القدس شامل ہیں۔ ہاں، خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے استادوں کے بھی شاگرد بننا ہے ہمیں۔ افسیوں باب نمبر 4 ہے اور 11ویں آیت میں، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا کلیسیا کو، تاکہ خدمت کا کام انجام دیا جائے۔ پاسبان پاسبانی بھی کرتا ہے اور تعلیم بھی دیتا ہے۔ چرواہے شیپرڈز اور ٹیچر ہیں۔ خدا نے یہ ذمہ داریاں دی ہیں، زمین پر اس نے استاد بنا دیے ہیں کہ تم ان کے شاگرد بنو تاکہ وہ تمہیں میرے شاگرد بنا دیں۔ ہم انسانوں کے شاگرد اس لیے نہیں بنتے کہ ہم ان کے شاگرد کہلوائیں۔ خدا نے انسانوں کو چنا اور مقرر کیا ہے تاکہ وہ ہمیں خدا کے شاگرد بنا دیں، خدا سے سیکھنے والے اور خدا کو فالو کرنے والے، خدا کی پیروی کرنے والے بنا دیں۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور 28ویں آیت ہے۔ اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، اور دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اور 11ویں آیت۔ اور جس کے لیے میں منادی کرنے والا اور رسول اور استاد مقرر ہوا،
انسانوں کو خدا نے استاد بنا دیا، اور یہ وہ استاد ہیں جو پہلے شاگرد خود بنتے ہیں، پہلے خود شاگرد بنتے ہیں، پھر خدا انہیں استاد بنا دیتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو شاگرد بنائیں۔ کس کے؟ خدا کے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے شاگرد بنا دیں۔ اور یسوع مسیح کے شاگرد بننا الہی مرضی ہے۔ دس از ڈیوائن ول، یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم یسوع کے شاگرد بنیں۔ متی 11واں باب اور 29ویں آیت، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو۔ خداوند یسوع مسیح یہ آفر کر رہے ہیں، یہ اس کی خواہش ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کسی اور سے جا کے سیکھنا، وہ اپنے بارے میں کہتا ہے مجھ سے سیکھو۔ یوحنا کی انجیل میں 13ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کے جب پاؤں دھوئے اور بعد میں ان سے کہا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ اور پھر اس نے یہ بھی سکھایا انہیں کہ جب تم ویسی ہی محبت رکھو گے جیسی میں تم سے رکھتا ہوں تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ لوکا باب نمبر 9 اور 35ویں آیت، اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اپنے دل کی نہیں سننی، یسوع کی سننی ہے، یسوع کے پیچھے چلنا ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں۔ یہ الہی مرضی ہے، یہ خدا کی مرضی ہے، یہ باپ کی اور بیٹے اور روح القدس کی مرضی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے شاگرد بنیں۔ یسوع مسیح کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس کے شاگرد کہلوائیں، اور اسی نے یہ مینڈیٹ دیا ہے، یہ کمیشن دیا ہے، یہ حکم جاری کیا ہے کہ اس کے لیے شاگرد بنائے جائیں، قوموں کو اس کا شاگرد بنایا جائے۔ ہم خدا کے شاگرد بنیں۔ خدا میں باپ اور بیٹا اور روح القدس شامل ہیں، اور انسانوں کے ذریعے خدا یہ کام کرواتا ہے کہ ہم خدا کے شاگرد بنیں، اور یسوع کی خواہش ہے کہ ہم اس کے شاگرد کہلوائیں۔ یہ الہی مرضی ہے۔ This is divine will that we may become the disciples of Jesus Christ۔ اب یسوع مسیح کے شاگرد کیسے ہوتے ہیں، کیسے بنتے ہیں؟ یسوع کے شاگرد کیسے بنتے ہیں؟ یسوع کے شاگرد کی پہچان یہ ہے کہ وہ یسوع پر ایمان لے آتا ہے۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 2 اور آیت نمبر 11 میں یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ یسوع کے شاگرد کی پہچان یہ ہے کہ وہ یسوع پر ایمان لے آتا ہے۔ جس کا یسوع پر ایمان کامل نہیں، جس کا یسوع پر اعتقاد اور یقین، ٹرسٹ اور کانفیڈنس نہیں ہے، وہ یسوع کا شاگرد نہیں ہے۔ یسوع کا شاگرد بننے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، یسوع کے پیچھے چلنا ضروری ہے اس کا شاگرد بننے کے لیے۔ متی کی انجیل کا باب نمبر 4 ہے، اور 18ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے دو بھائیوں یعنی شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ یسوع اپنا شاگرد بنانے کے لیے کہتا ہے میرے پیچھے چلو، فالو می، میرے نقش قدم پہ چلو، جس راہ پہ میں چلتا ہوں وہاں تم بھی چلو، میرے پیچھے چلو، مجھے فالو کرو۔ جو میں سکھاتا ہوں وہ سیکھو، جو میں کرتا ہوں وہ تم کرو، جو میں کہوں وہ تم کرو۔ یسوع کے شاگرد وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یسوع کے شاگرد وہ ہیں جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، جو یسوع کہتا ہے وہ کرتے ہیں، اسے فالو کرتے ہیں۔ جنہوں نے رسولوں کی تعلیم کو قبول کیا وہ بھی یسوع کے شاگرد ہیں۔ اب ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ جی وہ شاگردی نے یسوع نے خود بلایا اور جو یسوع کی زندگی میں ایمان لے آئے صرف وہی شاگرد ہوں گے۔ نہیں، ہم بھی ہیں جنہوں نے رسولوں کی تعلیم کو قبول کیا۔
अमाल बाब नंबर 14 में 21वीं आयत है। और वो उस शहर में खुशखबरी सुना कर और बहुत से शागिर्द करके लुस्त्रा और अकुनियुम और अंताकिया को वापस आए। शागिर्दों की बात हो रही है कि वो तालीम देते, मुनादी करते, लोग कबूल करते और वो यस्सु के शागिर्द बन जाते, क्योंकि यस्सु ने हुक्म दिया था कौमों में जाओ, मुनादी करो और उन्हें शागिर्द बनाओ। वो कौमों में जाते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों शहरों में जाते हैं, गांव गांव शहर शहर जाते हैं, तालीम देते हैं, मुनादी करते हैं, लोग कबूल करते हैं और फिर वो लोग जो रसूलों से तालीम पाकर उसे कबूल कर लेते हैं वो शागिर्द बन जाते हैं। मैं भी और आप भी जिन्होंने खुदावंद यस्सु मसीह की तालीम किताब मुकद्दस की मुनादी के जरिए से पाई है, जिन्होंने रसूलों की लिखी हुई इंजील और खतूत और मुकाशफे में से तालीम पाकर ईमान अपनाया है, हम सब शागिर्दों में शामिल हैं। शागिर्द बनना बहुत अहम है, क्योंकि ये खुदा की मर्जी है कि हम शागिर्द बने। मसीह का शागिर्द बनना सारे ओहदों से बढ़ के है। यस्सु चाहता है कि लोग आपको ओहदों से नहीं, आपको आपकी पोजीशंस और टाइटल्स से नहीं, बल्कि इस तौर से जाने और पहचाने कि हम यस्सु के शागिर्द हैं। यस्सु पर ईमान लाने से, यस्सु के पीछे चलने से हम उसके शागिर्द बन जाते हैं, जिन्होंने किताब मुकद्दस में दर्ज रसूलों की तालीम से मुतासर होकर ईमान अपनाया और यस्सु के पीछे चलने का इरादा किया है, वो सब भी खुदा के शागिर्दों में, मसीह के शागिर्दों में शामिल हैं। आओ हम किसी और तरह की शागिर्दियत पीछे छोड़ें, खुदावंद के शागिर्द बने। शागिर्द बनना भी अहम है और शागिर्द बनाना भी अहम है। शागिर्द बनना शुरू करें। ओहदों, पोजीशंस, कुर्सियों, नाम, इन सब के पीछे ना पड़ें। शागिर्द बने, इंसानों के नहीं, खुदा के। इंसान जरिया और वसीला हैं खुदा की मर्जी और तालीम हम तक पहुंचाने के। उनके जरिए हमने शागिर्द बनना है खुदावंद का।